اللہ کے پیارے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو چھوٹا بڑے کی تعظیم نہ کرے اور جو بڑا چھوٹے پہ شفقت نہ کرے وہ ہماری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جماعت سے نکال کر کے باہر پھینک دیا جو چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتے اور جو بڑے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتے اور جو چھوٹے بڑوں کی تعظیم نہیں کرتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جسے ادب کہتے ہیں یہ مکمل اخلاق ہے، اور اخلاق کے بارے میں حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ سب سے بڑی عبادت نوافل کی کثرت ہے، سب سے بڑی عبادت اوراد و وظائف کی کثرت ہے، سب سے بڑی عبادت تلاوت قرآن کی کثرت ہے، تو بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ سارے کے سارے کام ایک بوڑھی عورت بھی کر سکتی ہے، ایک بڑھیا بھی یہ کام کر سکتی ہے، لیکن اخلاق اور ادب کا جو معاملہ ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو چن لیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ان سے کرواتا ہے۔ یعنی انسان کی زندگی میں اگر ادب اور اخلاق نہیں ہے تو وہ انسان کچھ بھی ہو جائے انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں تک کہ بزرگوں نے فرمایا اگر کوئی تمہارے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آئے اور اس کے پاس ادب اور اخلاق کا زیور نہیں تو اس کو علم نہ سکھانا۔ بے ادب کو علم سکھانا ایسے ہے جیسے سور کے گلے میں سونے کا ہار پہنا دینا۔ اگر سور سونے کا ہار پہن کر معزز اور محترم نہیں ہوتا تو اسی طریقے سے بے ادب علم کی ڈگریاں حاصل کر کے معزز اور محترم نہیں ہو سکتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا تعلق اخلاق سے جوڑا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں بعثت معلما ولأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں، زمین پر میرے آنے کی وجہ یہ ہے کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ معلم کس چیز کا؟ اس لیے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے آپ کو معلم کہا اور اس کے بعد اپنے سبجیکٹ کا اعلان کیا۔ میں کون سا عنوان لے کر کے آیا ہوں؟ بعثت معلما، کہ میں معلم ہوں۔ کس کے معلم ہے؟ وَلِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، تاکہ میں اخلاق کی تکمیل کر دوں۔ یعنی میں اخلاق سکھانے کے لیے آیا ہوں، اخلاق بتانے کے لیے آیا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک سبجیکٹ لے کر کے آئے تھے، اسی کو اخلاق کہتے ہیں۔ اخلاقی کے اندر نماز بھی آتی ہے، اخلاقی میں روزہ بھی آتا ہے، اخلاقی میں حج بھی آتا ہے، اخلاقی میں زکوٰۃ بھی آتا ہے، اخلاق میں صدقہ و خیرات بھی آتا ہے۔ آپ کہیں گے اخلاق میں حج کیسے آتا ہے، اخلاق میں نماز کیسے آتی ہے؟ تو یہ نماز ادب کی ایک شکل ہے، اس لیے کہ خلیق وہ ہوتا ہے جو کسی کا حق ادا کرے، تو عبادت اللہ کا حق ہے، اس لیے جو با اخلاق ہوگا وہ اللہ کا حق ادا کرے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے پیارے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میزان پر سب سے بھاری نیکی اگر کوئی ہوگی تو وہ تمہارے اخلاق ہوں گے۔ جس کے اخلاق جتنے اچھے ہیں اللہ کے نزدیک وہ اتنا محترم اور اتنا بزرگ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے استاد کے پاس علم سیکھنے کے لیے گئے اور انہوں نے 20 سال تک کے علم حاصل کرنے کے لیے ان کی بارگاہ میں عرضی کی، لیکن انہوں نے 18 سال تک کے ان کو اخلاق اور ادب سکھایا اور 2 سال تک کی علم سکھایا۔ وہ بزرگ اپنے بڑھاپے میں بڑی حسرت سے کہتے تھے کاش کہ وہ 2 سال بھی مجھے علم نہ سکھایا گیا ہوتا، وہ 2 سال بھی مجھے اخلاق اور ادب ہی سکھائے جاتے تو وہ میرے لیے کافی ہوتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اخلاق مٹتے جا رہے
رہے ہیں، ادب سماج سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں بُعِثْتُ مُعَلِّمًا کہ میں معلم بن کر کے آیا ہوں۔ ایک بات یہاں پر پہلے خیال کریں، ہر انسان پہلے طالب علم ہوتا ہے، اس کے بعد پڑھ لکھ کر معلم ہوتا ہے، لیکن یہ ہمارے آقا کی شان ہے، وہ زمین پر طالب علم بن کر کے نہیں آتے بلکہ معلم بن کر کے آتے ہیں، اس لیے کہ اللہ انہیں پڑھا لکھا کر کے بھیجتا ہے، کیونکہ میرا رب فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا کس کو؟ انسانیت کی جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں۔ اسی لیے آپ دیکھیں حضور سید عالم نے اخلاق کی کیسے تعلیم دی، ماں کی گود سے ہی آپ نے اخلاق کی تعلیم عطا فرمائی۔ بڑا مشہور و معروف واقعہ حضرت جناب حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جس وقت میں نے محمد کو پہلی مرتبہ اپنی گود میں لیا، اس وقت میرا بیٹا عبداللہ میرے شوہر حارث کی گود میں موجود تھا، میں نے محمد کو دودھ پلایا تو دائیں طرف سے محمد نے میرا دودھ پیا، لیکن جب بائیں طرف کا دودھ میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا تو انہوں نے منہ ہٹا لیا، اور منہ ہٹا کر کے میرے شوہر کی گود میں جو عبداللہ میرا حقیقی بیٹا موجود تھا اس کی طرف اشارہ کیا، گویا کہ بتا رہے ہوں امی میں تو دودھ پی چکا ہوں، میرے بھائی کو بھی دودھ پلا دو، اس سسکنے والے کے سسکیاں بھی دور کر دو، اس بھوکے کا پیٹ بھی بھر دو۔ دیکھو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم ماں کی گود سے ہمیں اخلاق کی تعلیم دے رہے ہیں۔